بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور چینل کا مقصد آپ جانتے ہیں، سلیبس کا کچھ حصہ کور کروانا۔ آج جو ہم سلیبس پڑھنے لگے ہیں وہ ہے سورہ انفال، رکو نمبر 7، آیات ہیں 49 سے لے کر 52 تک۔ آیت نمبر 49، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ الفاظ معنی: اس جب یقولو کہنے لگے، منافق لوگ، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری تھی، غرہ مغرور کر دیا، ہؤلاء ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، ومن اور جو، یتوکل بھروسہ کرے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم زبردست اور حکمت والا ہے۔ ماورا ترجمہ: اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت بھی غزوہ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر منافقین اور کفار کا کیا طرز عمل تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ آپ کو پتہ ہے کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ مسلمان اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے سامنے جنگ کرنے جا رہے تھے، تو اس بات کو دیکھ کر منافقین نے، جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا لیکن دراصل وہ مسلمان نہیں تھے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کی بیماری تھی، کہنے لگے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے، یا یہ لوگ دیوانے ہو گئے ہیں، خبط میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن سے لڑنے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ جو بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زبردست ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آیت نمبر 50، وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ الفاظ معنی: ولو اور اے کاش، ترا تم دیکھتے، اس جب، یتوفی فوت ہوتے ہیں، الذین کفروا کافر لوگ، ملائکۃ فرشتے، یضربون ضرب لگاتے ہیں یا مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھ پر، وذوقوا اور مزہ چکھو، عذاب الحریق جلنے کے عذاب کا۔ باماورا ترجمہ: اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہ اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب آتش کا مزہ چکھو، یا جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے جب کفار کی جان نکالی جاتی ہے۔ مومن کی جان بڑی آرام سے لی جاتی ہے، لیکن جب کفار پر یہ وقت آتا ہے موت کا، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کاش تم اس وقت کو دیکھ سکتے کہ جب کافروں کی جان فرشتے نکالتے ہیں تو فرشتے انہیں اذیت دیتے ہیں، ان کے چہروں پر، ان کے منہ پر، ان کی پیٹھ پر ضرب لگاتے ہیں ہتھوڑے سے یا کسی اور چیز سے، اور پھر ساتھ ساتھ انہیں کہتے ہیں کہ یہ تو اس دنیا میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ تمہیں جان نکلتے وقت تمہیں یہ اذیت برداشت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن آگے تمہارے لیے آتش دوزخ یا جلنے کا عذاب تیار ہے، اور تم آگے جاؤ گے تو اس کا مزہ بھی تم چکھو گے۔ آیت نمبر 51، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ الفاظ معنی: ذَلِكَ یہ، بما جو کچھ، قدمت آگے بھیجا ہے، ایدیکم اپنے ہاتھوں سے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا ہرگز نہیں، بظلام ظلم کرنے والا ہے، للعبید اپنے بندوں پر۔
یہ آیت جو ہے پچھلی آیت سے متصل ہے یا جڑی ہوئی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہیں عذاب ملے گا دوزخ کا، اور جو تمہاری جانیں نکالتے وقت تمہیں تکلیف دی جاتی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال آگے بھیجے ہیں، یعنی جس طرح کا تم نے عمل کیا، جو تم نے دنیا میں کیا، یہ اس کی سزا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ دیتے، تم پر یہ ظلم نہ ہوتا۔ لیکن اگر تمہیں موت کے وقت اذیت دی جا رہی ہے اور آگے تمہیں دوزخ کا عذاب دیا جائے گا، تو یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، یا تمہارے اپنے ہی کارستانیوں کا خمیازہ ہے۔ آیت ہے 52۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ الفاظ معنی: کدابی جیسا حال ہوا، آل فرعون فرعون کے اولاد کا، والذین اور ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کفروا انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، فأخذہم اللہ پس ان کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی قوت والا ہے، شدید العقاب اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ: جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسا ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا، تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کفار کو عذاب دیا جا رہا ہے تو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے ایسے اعمال کیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی طرح سزا دی، انہیں اسی طرح سے پکڑا۔ اور یہاں پر مثال دی جا رہی ہے فرعون اور اس کی اولاد کا، یعنی جیسے حال ہوا فرعون اور آل فرعون کا، اور ان سے پہلے بھی جن لوگوں نے یہ اعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ تو فرعون سے پہلے جن لوگوں نے یہ کام کیے کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا، انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اور ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں سخت سزا دی گئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ ان اللہ قوی شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور شدید عذاب دینے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، یا خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسے شدید عذاب دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔